بسم اللہ الرحمن الرحیم. برابر سناتا رہتا ہوں اس کتاب سے، اور بہت اصلاحی کتاب ہے، سالوں سے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، اور واقعی مضامین ایسے ہیں کہ بار بار پڑھے جائیں اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ تو کیا کرنا ہی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. فرماتے ہیں شیخ ابوالحسن، بہت بڑے آدمی ہیں، شیخ ابوالحسن کا ارشاد، ان کا کیا ارشاد ہے؟ فرماتے ہیں ایمان والوں کی تعظیم کر. اہل ایمان جو ہے جن کے دل میں اللہ رسول کی تصدیق ہے، محبت ہے، صرف ان کی ایمان کی وجہ سے، اور جو جتنے بھی کارنامے ہوں وہ اپنی جگہ پر ہے، خود کسی مومن کا ایمان کے ساتھ رہنا یہ قابل تعظیم ہے. اللہ تعالیٰ تو ہاں کتنی کم تر درجے کا آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. فرماتے ہیں شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی تعظیم کرا کر. ہے ٹھیک ہے، ایمان والوں کی تعظیم کرا کر. جس کے دل میں ایمان ہے اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. اس بنا پر تعظیم بہت سی چیزوں کو ایسے کی جاتی ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے تعظیم کرنا یہ ایمان کی بات ہے. میں مومن ہے، یہ مومن ہونا خود اس کے قابل تعظیم ہونے کی دلیل ہے. معلوم ہے کہ ایمان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے. فرماتے ہیں ایمان والوں کی تعظیم کیا کر اگرچہ وہ عاصی و فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور ان کو نیک بات بتلا، ان کو دور نہ کرو، مگر نیک بات قرینے سے قاعدے سے کہتے رہو. کتنی عمدہ تعلیم. حضرت تھانوی کی کتاب خاص کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو نور و بھر دے. مومن ہے یہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معصیت ہے تو معصیت سب دب جائے گی، اس کی ظلمت دب جائے گی ایمان کے نور میں. اللہ ہم سب لوگوں کے ایمان کی طرف سے نوازا ہے، اس پر باقی رکھے اور ترقی عطا فرمائے. اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے، عاصی میں گنہگار ہے، اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے، نور سے بھر دے. تو مومن موتی کی کیا کیفیت سمجھتے ہو؟ جو مومن موتی فرما بردار ہے اس کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی اس کی نورانیت ہے. مومن ہے لیکن گناہ بھی ہے، تو اس گناہ کا اثر ایسا نہ ہوگا کہ اس کے نور کو اٹھا دے. ایمان کا نور غالب رہے گا پر. مومن موتی کی کیا کرتے؟ اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں، اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں، ان کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کا قول بس ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزیدہ کیا ہے اپنے بندوں میں سے. سو بعض تو ان میں اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوں، ان کو برگزیدہ کیا. یعنی دلیل ہم نے ان میں سے جان کو برگزیدہ، تو ان میں سے مومن عاصی بھی تو ہے جن کو برگزیدہ چنا اللہ تعالیٰ نے. یعنی پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزیدہ کیا اپنے بندوں میں سے. تو سو بات تو ان میں اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، جن کو برگزیدہ کیا چنا وہ بھی ہیں جو گنہگار ہیں، اور بعد بیچ کی چال چلنے والے ہیں
بعض گنہگار ہیں، معصیت بھی کرتے ہیں، طاعت بھی کرتے ہیں، اور بعض نیکیوں میں بڑھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. سو خیال کر کہ باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استعفا کس طرح ثابت کر رہا ہے. ہم نے چن لیا ان کو، اور چننے والے کو جن کو ان کی تفصیل یہ ہے کہ بعض اس میں گنہگار ہیں، بعد میں گنہگاروں کو بھی چنا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کتنا فضل ہے گنہگاروں پر. اللہ تعالیٰ اس شرم کی وجہ سے ہم لوگ سب کو گناہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر ایسی رحمت فرما رہا ہے، برگزیدہ لوگوں میں ہم کو داخل کیا ہے، ہمارا حال نافرمانیوں میں چل رہا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ. اور بعض نیکیوں میں بڑھے ہوئے ہیں اللہ کو سو خیال کے کہ باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استعفا کس طرح ثابت ہوگا. چننا ظالم ہے، اس کے باوجود چنا. یہ بہت اچھی کتاب ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے مکے میں کہا بہت حامی سے، وہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، ہے کہ نہیں؟ لکھا چکے. تو واقعی وہاں حضرت حامی نے وہی ترجمہ شروع کر دیا اس کا. لکھا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں لکھتا تھا اور سناتا تھا. یہ کتاب تیار ہو گئی. مجھ کو بھی یہ کتاب زیادہ وہی ملی مکہ معظمہ میں، تو اردو میں ملی تھی، تو میں نے پھر تلاش کرا. 2 بجے رات میں عربی والی میں مل گئی ہے نا وہ ہے. تو پھر ہم نے مانا وغیرہ کہ ہم بھی ترجمہ کریں اس کا. نہیں چلا دونوں فیل. وہ حضرت تھانوی کا ترجمہ کہا، ہم لوگ کا ترجمہ بنا پر بہت اچھی کتاب ہے، اس کو تو پڑھنا ہی چاہیے. ناویل ہوئے کہ ایک سمجھ زیادہ نہ پڑھے ہی نہ. ان کتاب کو 10 مرتبہ پڑھے تب بھی فائدہ ہی ہوگا. کئی مرتبہ سنا چکا میں نہیں. تو خیال کرو کہ جو ظالم ہیں باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استعفا کس طرح ثابت فرمایا. جنہوں نے ظلم کیا ان کو بھی اللہ نے چنا. جو ظالم نہیں ہے، متقی پرہیزگار، اس کو کس انداز سے اللہ رکھے گا، چنے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے رب کے اطاعت کی توفیق میں عمل فرمانا. گناہ ہو جائے توبہ استغفار ضرور کر لینا چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کے لیے رات نہ گزارو، رات گزارنے سے پہلے توبہ کر لو. بعد میں رات تمہارا کیسی گزرے گی اسے آج کا کام کل پر نہ چھوڑ. خاطر سے یہ استغفر اللہ کا اللہ تعالیٰ دل سے استغفر اللہ کا لیا کر انشاءاللہ العظیم یہی کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بات بچ کے فرماتے ہیں. پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزیدہ کیا اپنے بندوں میں سے. بندے سب ہیں لیکن بعد وہ بندے ہیں جو اللہ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، وہ خوش قسمت ہیں. اللہ ہم سب کو ایسے. بعد نیکوں میں بھی مختلف لوگ ہیں. بعد نیک وہ ہیں جو نیکیوں میں بڑھے ہوئے ہیں، سب انبیاء علیہ الصلوۃ انہیں بشر ہیں نیکیوں میں بڑھے ہوئے ہیں. اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے وہ بڑھے ہوئے ہیں. سو خیال کے باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استعفا کس طرح ثابت. وَاسْتَثْنَيْنَاهُمْ ان کو ہم نے چن لیا جبکہ ان میں ظالم بھی ہیں. ان میں بات معلوم ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ظالموں کو بھی چن لیتا ہے. اس وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ اس حالت میں بھی چن لیتا ہے جب قرآن کہہ رہا ہے. سو خیال کا کہ باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استعفا کس طرح ثابت فرمایا ہے. چننا اور ظلم کا اس کا سبب قرار نہیں دیا ہے. ان کو برگزیدگی سے یا وراثت کتاب سے نکال دے.
ظلم کے اندر وہ اثر نہیں جو برگزیدگی سے ہم کو نکال دے. یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے. جیسے طاعت سے اللہ کا ولی ہو جاتا آدمی، تو اگر معصیت ہوئی تو وہ دشمن نہیں ہوتا ہے. کہ ان کو برگزیدگی سے یا وراثت کتاب سے نکال، ایسا نہیں کیا. ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے پسند کیا ہے، باوجود معصیت کے ایمان کی وجہ سے ان کو پسند کیا ہے. اگرچہ گناہ سے ظالم ہے پر پاک ہے. اللہ ہم لوگوں کو اس کا اثر دے. واقعی بہت عمدہ کتاب ہے. بس پاک ہے، وسیع رحمت والا ہے، بڑی منت والا ہے. اور جاننا چاہیے کہ اس کے ملک میں ضرور ایسے بندے بھی ہونے چاہیے جو مستحق علم اور مظہر رحمت و مغفرت و وقوع شفاعت ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرنے والا ہے، تو گناہ گار ہوں گے تب تو مغفرت کرے گا. اللہ کی مغفرت رحمت، ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ مغفرت کی ضرورت پڑ جائے. گناہ کریں گے مغفرت کی ضرورت، تو کوئی غفور ہوگا، مغفرت ہوگا والا ہوگا تو وہی مغفرت کرے گا. اگرچہ بس پاک ہے، وسیع رحمت والا ہے، بڑی منت والا ہے. اس وجہ سے گناہ کرنے کے بعد معافی مانگو. اور جاننا چاہیے کہ اس کے ملک میں ضرور ایسے بندے بھی ہونے چاہیے جو مستحق علم اور مظہر رحمت و مغفرت و وقوع شفاعت ہو. تب امت کی تکمیل ہوگی. اور اس حدیث کو سمجھ کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. تب یہ قسم دکھاتے ہیں تاکہ لوگ یقین کریں. اس حدیث کو سمجھ کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ناپید کر کے دوسری قوم کو ظاہر کرتا. اب دیکھیے کسی امید کی آیت ہے. اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ناپید کر کے دوسری قوم کو ظاہر کرتا ہے. جو گناہ کرتے پھر اللہ تعالیٰ اس کا گناہ کرتے اور استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا. گناہ کے بعد استغفار، اس کے بعد خصوصی رحمت، سب چیزیں ہیں. واقعہ بڑی کتاب میں ہے لیکن کتنی اہم بات ہے اس کے اندر ہے. لاکھوں کروڑوں کے لیے سوچ لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے. کتنی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے، مکے میں بھی پڑھا سنایا بہت. ابھی تلاش کیا کہ عربی والی اس کی مل جائے، ڈھونڈا، دلوں سے کہا ہوا مکے کے بازاروں میں 2 بجے رات میں مل گئی. عربی والی ہے نہیں، ہر مرتبہ پوچھتا ہوں. ترجمہ بھی شروع کیا ہم لوگوں نے، لیکن یہ ترجمہ موت تھانوی کا ہم لوگ کیا تک ختم کریں، نہیں چھوڑ دیا بجے سے ہے. ترجمہ موت تھانوی کا کیا ہوا ہے کچھ معلوم نہیں. اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ناپید کر کے دوسری قوم کو ظاہر کرتا. جو گناہ کرتے پھر استغفار کرتے پھر اللہ ان کو بخشتا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے. میری امت میں سے، میری امت میں جو اہل کبائر ہیں، ان حدیثوں فائدہ تھاوی لکھ رہے ہیں فائدہ. ان حدیثوں میں وسعت رحمت، حکمت وقوع معاصی کا بیان ہے. معاصی کیوں اللہ نے پیدا کیا، یہ کتنی بات ہے. ان حدیثوں میں وسعت رحمت اللہ کے اور حکمت وقوع معاصی، گناہ کیوں پیدا کیا ہے جو بھی ہو، وہاں سے بیان کا مقصود ہے. کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ گناہ سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں. حاشا وکلا، خوش نہیں ہوتے، لیکن تکوینی ایک چیز ہے تو اس کو اللہ نے پیدا کیا. اب تم بچو تشریح کی وجہ سے.
اللہ نے پیدا کیا، اختیار دیا، سمجھ دیا آپ کو، اپنی سمجھ سے کام لیجیے. وہ سنا چکا ہوں بہرحال. اور ایک شخص ابو الحسن رحم اللہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے حضرت، گزشتہ سب ہمارے پڑوس میں ایسی ایسی بڑی باتیں ہوئی، اس شخص سے آثار استبعاد ظاہر ہوئے، یعنی گناہوں کی باتیں ہوئی. آپ نے فرمایا، اے شخص، شاید تو یوں چاہتا ہے کہ اللہ کے ملک میں اس کی معصیت نہ ہوگی معصیت، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ظاہر ہو. جو شخص یوں چاہتا ہے کہ معصیت نہ ہو، وہ یوں چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ظاہر نہ ہو. یہ مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہو. ختم ہوا کلام شیخ کا. اور بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ ان کی کثرت گناہ اور لغزش موجب رحمت پروردگار ہو جاتی ہے. بس تو اس پر رحم کر اور اس کے ایمان کی عزت سمجھ کر گناہ کرتا ہے. بس تو اس پر رحم کر اور اس کے ایمان کی عزت سمجھ. اگر گناہ کرتا ہے لیکن ایمانی تو ہے، تو ایمان کی وجہ سے اس کی عظمت کرو، گناہ کی وجہ سے کچھ نہیں کہا. اگر ہے گناہ گار آدمی لیکن وہ ایمان والا ہے، ایمان کی قدر کی جائے گی. معتدل مطلب حضرت تھانوی ترجمہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق. بہت غلطیاں ہوتی ہیں، خواص سے غلطیاں ہوتی ہیں. ایک شخص آیا حضرت سے، کتنی میں نے سنا ہو. ایک شخص آیا، ایک پیر سے کہا، حضرت میں تو شیطان ہو گیا. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. بجائے جب دیکھا کہ ہماری یہ حالت ہے، دیوار پہ ٹکا لگایا ہے، مانا ختم ہو گیا. تو حضرت بہت اس واقعے کے لیے بتایا. حضرت تھانی نے فرمایا یہ کہ ناحق اس آدمی نے ایک آدمی کی جان لے لیا. جب اس نے کہا تھا کہ میں شیطان ہو گیا تو اس پر لاہور نہیں پڑنا چاہیے تھا. اس کو یہ کہنا چاہیے کچھ حرج نہیں، وہ بھی تو اللہ کا ہے، شیطان بھی اللہ ہی کا ہے. کہا وہ قبض میں تھا، بست میں آ جاتا، اس کی جان بچ جاتی ہے، ایمان بچ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ قبض بس. تو اللہ تعالیٰ کی تکوینی امور ہے، اس کو ہم آپ کیا سمجھ سکتے ہیں. بس آمنا وصدقنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ایمان محفوظ رہے گا. بہت سے لوگ شکوک و شبہات میں اپنے ایمان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حالات میں بھی اپنے ایمان کے بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے، خاص طور سے زمانے میں. ایسے ایسے طریقے سے وساوس آتے ہیں کہ آدمی کو گمراہ کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ایمان کو محفوظ ہے. اللہ منی اصل کے ایمان لا یزداد و یقینا لیس بعده کفر برحمتن انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. کیسی دعا ہے. اللہ منی اصل کے ایمان. اللہ سوال کرتا ہے اسے ایمان کے کہ بھائی ارتداد نہ ہو، ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ چھین نہ لے. میں نے کئی مرتبہ سنا حضرت سے خود. یہ ایک صاحب تھے، ان کے سامنے درخت کا، اس پہ ایک چڑیا رہتی تھی. تو وہ جو بیٹھتے تو ان کو یوں یوں کر کے وہ ایک ہی چڑھاتی ہے. اور وہ مرتد ہو چکا تھا وہ شخص. باہر چکر میں کیا بات ہے، میری تو متوجہ کہتی ہے یہ. ایک شیخ سے جا کے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم مرتد ہو گئے ہو. وہ سمجھ گئی ہے کہ تم مرتد ہو گئے تو چڑھا رہی ہے تم کو. توبہ کرو. یہ حضرت سے سنا واقعہ ہم نے. توبہ کرو. معلوم ہوا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی خیر بنانا چاہیے، کیونکہ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں جا کر کے آواز ڈواڈول ہو جاتا ہے. اس بنا پر ایسی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے جس سے ایمان میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہو. ایسے لوگوں کو کتابوں کو صرف پڑھنے سے رکنا چاہیے جس میں شرک و کفر کی بات، دہریت کی باتیں ہیں. آدمی بڑے سے بڑا آدمی ڈواڈول ہو جاتا ہے.
اس بنا پر ہمارے مشائخ ایسی کتابوں کو پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی اللہ تعالیٰ دنیا میں پریشانیاں ہیں، مسلمان بھی پریشان ہیں، اور سارے عالم ہی میں یہ بے چینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے نعمت کرم سے ہم سب لوگوں کو ڈھانپ دے اور ان پریشانیوں سے نجات کلی اور ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔